بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نظر و فکر کی تعریف پڑھیں گے کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں۔ وَإِذَا عَلَمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَتْ أَوْ تَصْدِيقِيًّا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى نَظْرٍ وَفِكْرٍ فَلَا بُدَّ لَكَ أَن تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظْرِ فَأَقُولُ النَّظْرُ فِي اصطِلَاحِهِمْ عبارة عن ترتیب امور معلومۃ لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول كما اذا رتبت المعلومات الحاصلة لك من تغیر العالم وحدوث كل متغیر وتقول العالم متغیر وكل متغیر حادث فحصل لك من هذا النظر علم قضیة اخرى لم يكن حاصلا لك قبل وهي العالم حادث۔ یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور جب آپ نے جان لیا جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ نظریات چاہے وہ تصوری ہوں یا وہ تصدیقی ہوں محتاج ہوتے ہیں نظر و فکر کی طرف، تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ نظر و فکر کا معنی جان لیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نظر منطقیوں کی اصطلاح میں نام ہے چند امور معلومہ کو ترتیب دینے کا تاکہ یہ ترتیب لے جائے مجہول کے حاصل کرنے کی طرف، جیسا کہ آپ ترتیب دیں اس معلومات کا جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں عالم متغیر ہونے سے اور ہر متغیر کے حادث ہونے سے، اور آپ یہ کہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو حاصل ہو جائے گا آپ کے لیے اس نظر و فکر سے ایک اور قضیے کا علم جو آپ کو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا، اور وہ یہ ہے العالم حادث۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا گزشتہ سبق کے اندر کہ چاہے تصور ہو چاہے تصدیق ہو، یا تو وہ نظری ہوگا یا پھر وہ بدیہی ہوگا، یعنی اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی یا اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو بدیہی ہے، واضح ہے، اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے۔ اگر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ غور و فکر کہتے کسے ہیں۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نظری چیزیں یعنی غور و فکر کرنے والی چیزیں، چاہے وہ تصور ہو چاہے وہ تصدیق ہو، کیونکہ دونوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ یا تو تصور نظری ہوگا یا پھر تصدیق نظری ہوگا، دونوں میں تصور میں بھی نظری ہوتا ہے، تصدیق میں بھی نظری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نظر کسے کہتے ہیں، غور و فکر کسے کہتے ہیں منطقیوں کی اصطلاح میں، اس کو سمجھ لیا جائے تاکہ آپ کے لیے تصور نظری کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور اسی طرح آپ کے لیے تصدیق نظری کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے نظری چیزیں چاہے وہ تصور ہو چاہے وہ تصدیق ہو، مفتقرۃ الی نظر و فکر، وہ محتاج ہوتی ہیں نظر و فکر کی طرف، غور و فکر کی طرف۔ فلا بد لک، تو آپ کے لیے ضروری ہے ان تعلم معنی النظری، کہ آپ نظر و فکر کا معنی جان لیں کہ نظر و فکر کہتے کسے ہیں۔ فاقول النظر فی اصطلاحہم عبارۃ، اب حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اب بتاتا ہوں آپ کو کہ نظر و فکر کہتے کسے ہیں تاکہ آپ کے لیے تصور نظری کو پہچاننا آسان ہو جائے، تصدیق نظری کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ تو فرما رہے ہیں کہ منطقیوں کی اصطلاح کے اندر نام ہے امور معلومہ کو ترتیب دینے کا تاکہ یہ ترتیب آپ کو مجہول کے حاصل کرنے کی طرف لے جائے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کو معلوم ہوتی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو جو معلوم چیزیں ہیں، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تصور کی۔ ایک تصور وہ ہے جو آپ کو معلوم ہے، اور ایک تصور وہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو جو معلوم تصورات ہیں ان کی مدد سے نامعلوم تصور کو معلوم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میں نے جب منطق کا سبق پڑھایا تھا تو اس کے اندر بھی یہ والی بات تفصیل سے ذکر کی تھی کہ ایک ہاتھی کا تصور ہے۔ بالفرض اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہاتھی کا تصور کیا ہے، تو آپ کو کچھ تصورات معلوم ہیں، آپ کو سونڈ کا علم ہے، آپ کو موٹے ہاتھ کا علم ہے، موٹے پاؤں کا علم ہے، آپ کو بڑے جسے اور جسامت کا علم ہے وغیرہ ذالک۔ تو یہ معلوم تصورات ہیں۔ جب آپ کو معلوم تصورات پتہ ہوں گے تو ان کی مدد سے آپ نامعلوم تصور کو معلوم کر لیں گے۔ اسی طرح معلوم تصدیقات کی مدد سے نامعلوم تصدیقات کو بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پہلے ذکر کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر جب آپ اس کو ذکر کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے ایک وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے جو آپ کو پہلے معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ حضرت نے مثال دی ہے، پہلے اس کو دیکھنا ذرا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نظر و فکر منطقیوں کی اصطلاح میں نام ہے امور معلومہ، یعنی جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کرنے کا تاکہ یہ والی ترتیب مجہول کے حاصل کرنے کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پہ حضرت نے آگے خود ہی مثال لی، اسی کو لے لیتے ہیں، آگے کوئی اور مزید مثال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ان معلومات کو ترتیب دی جو آپ کو حاصل تھے، عالم متغیر ہے اور ہر متغیر ہونے والی چیز وہ حادث ہے۔
دیکھیں اب نتیجہ یہ ہے، اس میں پہلا جملہ کیا ہے، عالم متغیر ہے، متغیر ہے مطلب تبدیل ہونے والا ہے، تبدیلی کو قبول کرنے والا ہے، یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے ہر متغیر چیز حادث ہے، یہ دو جملے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، ان دو جملوں کو آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کرنا ہے، جب آپ اس کو ترتیب کے ساتھ لے کر آئیں گے تو پھر آپ نتیجہ نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب وہ ترتیب اس میں کیا ہے، اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ پہلا جملہ اس کو صغرا کہا جاتا ہے، دوسرا جملہ اس کو کبرا کہا جاتا ہے۔ تو صغرا اور کبرا ان دونوں کو ترتیب دینے کا ایک طریقہ ہے جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، تو اس سے پھر آپ کو ایک رزلٹ نکلتا ہے، اور وہ رزلٹ کیا ہے، جس کا نام ہے عالم حادث ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو عالم حادث ہے یہ آپ کو ایک جو تصدیق معلوم ہوئی ہے، یہ ان دونوں جملوں کے اندر، ان دونوں قضیوں کے اندر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوئی ہے۔ قضیے کو جملہ کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ان معلومات کو ترتیب دی جو آپ کو حاصل تھی عالم کے متغیر ہونے سے اور ہر متغیر چیز کے حادث ہونے سے، اور آپ نے یہ کہا العالم متغیر، یہ پہلا ہو گیا، وَكُلُّ متغیر حادث، یہ دوسرا جملہ ہو گیا، یا یہ دوسرا قضیہ ہو گیا۔ اب اس دونوں قضیوں میں غور و فکر کرنے سے آپ کو ایک اور قضیے کا، ایک اور جملے کا، ایک اور تصدیق کا علم بھی حاصل ہو گیا جو آپ کو اس سے پہلے حاصل نہیں تھا، اور وہ کون سا ہے، العالم حادث۔ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو قضیہ بھی کہتے ہیں، اس کو تصدیق بھی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں جملوں میں، ان دونوں قضیوں میں، ان دونوں تصدیقات کے اندر غور و فکر کرنے سے، ترتیب دینے سے ایک باقاعدہ طریقہ ہے جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ آئے گا تفصیل سے، آپ کو ایک ایسی چیز کا علم ہوگا جو آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ تو یہ تصدیق نظری ہے، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان تصدیقات کے اندر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔